آنے والے مسلمان تھے، اور سب سے پہلے جو انسان تھے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ نظریہ کہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ کفر کا نظریہ ہے، کفر کا عقیدہ ہے اور کفر کی سوچ ہے۔ ہمیں اسلام نے کیا سوچ، کیا ذہن اور کیا عقیدہ دیا ہے، تو آئیے سورۃ النساء جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یہ صرف ایمان والوں کو نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگوں میں کفار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کہ جسے ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ وہ جوڑ کون؟ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ رشتوں کو توڑنے سے بچو، یہ بریکٹ میں جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں، اور کفر کا نظریہ ہے کہ ہم کافر جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ بہرحال جو بندر کا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو بندر کا بیٹا ہی کہے گا کہ ہماری جو ہے پیدائش وہ بندر سے ہوئی ہے، اور جو بندے کا بچہ ہے وہ کہے گا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر میرے پاس جو ہے یہ کتاب تفسیر صراط الجنان جو ہے دعوت اسلامی کی دوسری جلد، دعوت اسلامی کی جو ہے چھپی ہوئی مکتبۃ المدینہ کی، اور یہ مفسر کون ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری صاحب۔ اب ان کے اعتراضات سنیے۔ اعتراضات تو ویسے ہر بندے کے ذہن میں آ سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے کیے بھی ہیں، لیکن میں ان کی جو ہے ان کا نام لے کر میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال جو ہے یہ دہرانا چاہوں گا۔ اس کے صفحہ نمبر دوسری جلد کے صفحہ نمبر 140 پر جو ہے آپ نے اعتراضات فرمائے ہیں کہ ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا؟ بعد میں بھی تو بندر تھے، ان میں سے جو ہیں بندر یہ تو انسان نہیں بنے، کیوں نہ بن سکا؟ اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ اب تو سائنس جو ہے ترقی میں ہے، وہ کہتے ہیں ترقی میں ہے، تو اگر ترقی میں ہے تو پھر کسی بندر کو جو ہے وہ انسان کیوں نہ بنا سکے؟ اور فرمایا، نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے کب سے شروع ہوا؟ اور کس نے یہ بنتے دیکھا؟ جس نے یہ بکواس کی ہے اس سے کہا جائے کہ جناب اس وقت تم موبائل لے کر یا کوئی ایسی چیز لے کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے کہ یہ بندر انسان بن رہا ہے۔ تو الو کے پٹھے الٹے سیدھے جو ہے ایسے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں، کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی؟ تو محترم، آئندہ آپ میں سے کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے۔ یہ پابندی کب سے لگی ہے باندروں پر؟ کیونکہ یہ ایک پنجابی کا لفظ ہے اور سرائکی کا لفظ ہے باندر، تو اس میں تھوڑا مطلب ہے کہ جان زیادہ ہے اس لفظ میں، بندر میں تھوڑا جان کم ہے، اس لیے میں لفظ باندر بول رہا ہوں۔ تو باندروں پہ کب سے پابندی لگی ہے کہ تم نے انسان نہیں بننا؟ یہ مفتی قاسم صاحب اعتراض کر رہے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں، فرمایا، نیز بندر سے انسان بنا تو اس کی دم کا کیا بنا؟ جو اس کی دم تھی بندر کی وہ کہاں گئی؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی تھی، یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی، یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ
کہ دم والے انسان پائے جاتے ہیں. الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے. جو پہلے بات کی بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے. حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں اور اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں اور اس کی کوئی تاریخ نہیں. بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا. تو توجہ کیجئے، اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، اسلام نے جو نظر و فکر دی ہے، ہمیں اس پہ چلنا ہے اور کسی سائنسدان یا کسی ایسے ویسے ایرے غیر نتو خیرے کے چکر میں ہم نے نہیں پڑھنا. ہمیں اسلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے اسلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے. انگریز کی تعلیم سے ہم نے بچنا ہے اور اپنے دین ایمان کو بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.